السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام دوست احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ہم نصاب الصرف کے 5 اسباق پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم سبق نمبر 6 پڑھیں گے۔ نصاب الصرف کا 6 سبق کا نام ہے فعل کی اقسام کا بیان۔ اس سبق میں ہم فعل کی مختلف اعتبار سے تقسیمات وغیرہ پڑھیں گے، جس طرح ہم نے کلمے کی مختلف اعتبار سے تقسیمات پڑھی تھی، تو اس میں ہم فعل کی تقسیمات پڑھیں گے مختلف اعتبار سے۔ سب سے پہلے جو تقسیم یہ بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حروف اصلیہ کی تعداد کے اعتبار سے فعل کی 2 اقسام ہیں، فعل ثلاثی جیسے نصر، فعل رباعی جیسے زلزلہ۔ اب فعل ثلاثی کے اندر آپ دیکھیں 3 حروف اصلیہ جس میں آ جائیں اسے فعل ثلاثی کہا جاتا ہے، اور 4 حروف اصلیہ آ جائیں تو فعل رباعی کہا جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں نصرہ میں 3 حروف اصلیہ آ رہے ہیں، زلزلہ میں 4 حروف اصلیہ آ رہے ہیں، تو یہ فعل ثلاثی ہوا، یہ فعل رباعی ہوا۔ اسی طرح دوسری تقسیم ہے حروف علت کے اعتبار سے فعل کی 4 اقسام ہیں، فعل صحیح جیسے نصرہ، فعل معمول جیسے اکلا، فعل مضاف جیسے فرہ، فعل معطل جیسے کالا۔ اب اس کی میں تھوڑی سی یہاں پہ وضاحت کر دوں۔ فعل صحیح کسے کہتے ہیں، فعل معمول کسے کہتے ہیں، فعل معطل کسے کہتے ہیں، فعل مضاف کسے کہتے ہیں۔ فعل صحیح ہم نے یہ پہلے پڑھ بھی لیا تھا، لیکن سمجھانے کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ فعل صحیح کے اندر ہم نے 3 چیزیں دیکھنی ہیں کہ اس کے اندر ایک چیز تو یہ دیکھنی ہے کہ حمزہ ہے، حمزہ تو نہیں ہے، اس میں جو ہے وہ 2 حروف ہم جنس تو نہیں ہیں، 2 حروف ایک جیسے تو نہیں آ رہا ہے، یا پھر حروف علت تو نہیں آ رہا۔ اگر 3 چیزیں یہ نہیں پائی جا رہی ہیں اس میں تو وہ فعل صحیح ہوگا۔ جیسے نصرہ انہوں نے مثال دی، اب نصرہ کے اندر دیکھیں نہ حمزہ آ رہا ہے، نہ ایک جیسے حروف آ رہے ہیں 2، اور نہ ہی حروف علت آ رہا ہے، تو لہذا یہ کیا ہوا، فعل صحیح۔ اسی طرح فعل معمول یہ ہے کہ حروف اصلیہ میں، جس کے حروف اصلیہ میں کوئی حمزہ آ جائے تو اسے فعل معمول کہتے ہیں۔ اب دیکھیں اکلا میں حمزہ آ رہا ہے تو یہ کیا ہوا، یہ فعل معمول ہوا۔ اب فعل مضاف جیسے فرہ، اس کے اصل فرہ، یعنی جس کے حروف اصلیہ میں 2 حروف ایک جیسے آ جائیں تو اس کو فعل مضاف کہتے ہیں۔ اب یہ فرہ اصل میں فرہ تھا، دیکھیں یہاں پہ 2 حروف اصلیہ آ رہے ہیں ایک جیسے، را دونوں ایک جیسے آ رہے ہیں نا، تو اس کو ہم نے پھر ادغام کیا تو یہ فرہ ہو گیا۔ تو جس میں 2 حروف اصلیہ ایک جیسے آ جائیں اس کو فعل مضاف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فعل معطل جس میں حروف علت آ جائے، جس فعل کے اندر حروف اصلیہ میں حروف علت آ جائے تو وہ فعل معطل ہوتا ہے، جیسے کالا، یہ اصل میں قوالا تھا، اب دیکھیں قوالا میں واو حروف علت آ رہا ہے، تو جس میں حروف علت آ جائے وہ فعل معطل ہوگا۔ تو قوالا سے ہم نے اس کو کالا کر دیا ہے، اس کا قاعدہ لگائے، قاعدہ لگنے کی وجہ سے اس کو الف سے تبدیل کر دیا گیا، یہ انشاءاللہ آگے آپ پڑھیں گے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ فعل تیسری تقسیم ہے زمانے کے اعتبار سے فعل کی 3 قسمیں ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر۔ فعل ماضی کسے کہتے ہیں، وہ فعل جو گزشتہ زمانے میں کسی کام کے ہونے پر دلالت کر، جیسے نصرہ مدد کی اسے ایک مرد نے، ٹھیک ہے۔ فعل مضارع وہ فعل جو زمانہ حال یا استقبال میں کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے، جیسے ینصر مدد کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد۔ اب دیکھیں اس میں موجودہ زمانے میں پایا جا رہا ہے اور مستقبل کا زمانے میں پایا جا رہا ہے کہ مدد کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد، تو جس میں موجودہ اور مستقبل کا زمانہ پایا جائے، آنے والا زمانہ پایا جائے تو وہ فعل مضارع ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فعل امر وہ فعل جس کے ذریعے مخاطب سے کوئی کام طلب کیا جائے، جیسے انصر مدد کر تو ایک مرد، اب سامنے والے کو کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے تو وہ فعل امر ہوتا ہے۔ دیکھیں انصر مدد کر تو ایک مرد، تو یہاں پہ حکم دیا جا رہا تو یہ کیا ہوا، فعل امر۔ اسی طرح چوتھی تقسیم بیان کی جا رہی ہے کہ فاعل کی طرف نسبت کرنے کے اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں، فعل معروف، فعل مجہول۔ فعل معروف کسے کہتے ہیں، وہ فعل جس کی نسبت فاعل کی طرف کی گئی ہو، جیسے نصر زید۔ اب فاعل کون بن رہا ہے، مدد کرنے والا کون ہے، زید ہے، تو جو کام کرنے والا ہوتا ہے اسے فاعل کہتے ہیں، تو وہ فاعل ہوتا ہے، تو لہذا زید فاعل ہے، تو فعل کی نسبت زید فاعل کی طرف کی گئی ہے، تو لہذا یہ کیا ہوا، فعل معروف۔ اسی طرح فعل مجہول وہ فعل جس کی نسبت مفعول بھی کی طرف کی گئی اور جیسے نصر زید، زید کی مدد کی گئی، جی،
زید کی مدد کی گئی. اب زید نے مدد نہیں کی بلکہ زید کی مدد کی گئی، تو مفعول بہ کی نسبت مفعول بہ کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے فعل کی، تو لہٰذا یہ فعل مجہول ہوا. اسی طرح مفعول بہ کی ضرورت کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں، فعل لازم اور فعل متعدی. فعل لازم کسے کہتے ہیں؟ وہ فعل جس کے سمجھنے کے لیے فاعل کے علاوہ مفعول بہ کی ضرورت نہ ہو، جیسے جاء زید. یعنی فعل لازم وہ ہوگا نا جس کو مفعول بہ کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ صرف اور صرف فاعل کا ہی تقاضا کرے گا. ٹھیک ہے، جیسے انہوں نے مثال دی جاء زید، زید آیا. اسی طرح فعل متعدی وہ فعل جس کا سمجھنا مفعول بہ پر موقوف ہو، جیسے نصر زید خالدا، زید نے خالد کی مدد کی. اب یہ دیکھیں فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول بہ کا بھی تقاضا کر رہا ہے یہ فعل، تو اس کو ہم فعل متعدی کہیں گے، یعنی اس کو مفعول بہ کی بھی ضرورت ہے. اب ہم صرف اس طرح کہہ دیں اس جملے کو نصر زید، صرف یہ لفظ بول دیں کہ زید نے مدد کی، تو اب مزید یہ فعل تقاضا کرے گا کہ کس کی مدد کی، تو اس کے لیے ہمیں مفعول لانا پڑے گا. تو اس فعل کو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس کو فعل متعدی کہتے ہیں. اب اچھا، ہمیں اس کی پہچان کیسے ہوگی فعل متعدی کی؟ تو فعل لازم کی پہچان کیسے ہوگی؟ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب آپ جو ہے وہ ترجمہ کریں گے، جب آپ ترجمہ کریں گے فعل متعدی کا، تو اس وقت ترجمہ کرتے ہوئے فاعل کے ساتھ لفظ نے آئے گا. جو فاعل جو کام کرنے والا ہوگا نا اس کے ساتھ لفظ نے آئے گا. جس طرح انہوں نے مثال دی نصر زید خالدن، زید نے خالد کی مدد کی. ضرب زید، زید نے مارا. تو جس فاعل کے ساتھ لفظ نے آ جائے، جب آپ ترجمہ کریں تو لفظ نے آ جائے گا تو وہ فعل متعدی ہوگا. اور اگر اس کے ساتھ نے نہیں آئے گا، ترجمہ کرتے ہوئے لفظ نے نہ آئے، تو وہ فعل لازم ہوگا. جیسے انہوں نے مثال دی جاء زید، زید آیا. اب دیکھیں یہاں پہ کون سا نے آ رہا ہے، لفظ ترجمہ کرتے ہوئے لفظ نے نہیں آ رہا تو فعل لازم ہوا. تو اس طرح اس کو پہچاننے کا، ان دونوں کو پہچاننے کا آسان طریقہ سمجھ میں آ جاتا ہے. اسی طرح نفی اور اثبات کے اعتبار سے بھی فعل کی دو قسمیں، فعل مثبت، فعل منفی. وہ فعل جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا پایا جائے، جیسے نصر زید، زید نے مدد کی. اب دیکھیں یہ فعل مثبت ہے، اس کے اندر یہ فعل پایا جا رہا ہے، مدد کرنے والا فعل پایا جا رہا ہے، تو لہذا یہ فعل مثبت ہوا. اور فعل منفی کسے کہتے ہیں؟ وہ فعل جس میں کسی کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا پایا جائے، جیسے ما نصر زید، زید نے مدد نہیں کی، زید نے مدد نہیں کی. تو جس کے اندر یہ منفی والا معنی پایا جائے گا کہ فلاں بندے نے یہ کام نہیں کیا، تو وہ فعل منفی ہوگا.